بخبر پاکستان کے ساتھ اس وقت ہم تحصیل بار میں موجود ہیں اور ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جناب ارشاد علی بلوچ صاحب جو کووڈ-19 کا پیریڈ گزرا ہے پچھلے 6 ماہ کا، اس میں جو پرائیویٹ سکولوں کے فیسز اور دوسرے اخراجات کے حوالے سے جو والدین کے اوپر پریشر اور بچوں کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ارشاد علی بلوچ صاحب ان کا نظریہ، ان کا ویوز کیا ہیں، یہ ان کی زبانی جانتے ہیں۔ ارشاد علی بلوچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھا کویسچن کیا ہے، جو کہ آج کل معاشرے میں اور بچوں میں یہ سننے میں آیا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں وہ بچوں سے اس پیریڈ کی بھی فیس وصول کر رہے ہیں جس پیریڈ کے دوران جو ہے اسکول بند رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ اچھا نہیں کیا جا رہا ایک لحاظ سے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنے سٹاف کو بھی ان دنوں میں چھٹی دے دی تھی اور ان کو کوئی تنخواہ بھی ادا نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ اب تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو سننے میں آیا ہے کہ یہ بچوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پیریڈ کی بھی فیس ادا کرو جس پیریڈ کے دوران آپ نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ تو یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ قسم کا ان کا حکم ہے، کیونکہ سننے میں ہے کہ یہ کوئی بچہ اگر یہ ان کو فیس وہ ادا نہ کرے تو یہ ان کو کلاس میں جو ہے اس سے یہ مانگتے ہیں، جس سے جو ہے بچے کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے اور وہ پھر اگلے دن اسکول جانے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ تو جب ایک طویل عرصے تک جو ہے ان کے ادارے بھی بند رہے ہیں اور یہ بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے سکے، تو اور اپنے سٹاف کو بھی جب چھٹی دے چکے ہیں تو ان کو اس کی فیس جو ہے اکٹھی نہیں لینی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ انتہائی پسماندہ اور غریب لوگ ہیں، تو ان لوگوں سے جو کہ 1 مہینے کی فیس دینے کی بھی استطاعت بمشکل رکھتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھی ہزاروں روپے کسی بچے کو سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ضرور ان کے اخراجات ہوں گے، لیکن ان کو کچھ اتنا لینا چاہیے جن سے یہ اپنا نظام چلا سکے۔ پوری فیس وصول کرنا اداروں کی طرف سے یہ انتہائی غلط اقدام ہے اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور پھر بچے کو پبلکلی ساری کلاس کے سامنے جب یہ اس طرح کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو خواہ جو ہے بچہ ہے وہ اپنی عزت نفس کو مجروح سمجھتا ہے، اور سنا یہ ہے کہ اس کو کلاس سے بھی نکال دیتے ہیں، چھٹی بھی نہیں دیتے اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ سارا دن اسکول میں رہو بٹ کلاس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ خواہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین سے پھر اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو ہمارا علاقہ چونکہ بہت زیادہ غریب ہے تو ان کو اس اقدام سے باز رہنا چاہیے، اور جو مناسب ہے تو اس کی ادائیگی میں تو ڈیفینیٹلی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا مکمل فیس یکمشت بچے سے وصول کرنا جو ہے یہ انتہائی، اور ان کو قانونی تحفظ بھی ایک لحاظ سے فراہم ہے، کیونکہ عدالتیں بھی یہی کچھ کہہ چکی ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے تعلیم کو مشن کے طور پر تو نہیں لیا ہوا، یہ تو کاروبار سمجھتے ہیں۔ میں ایکسیپشنز اس میں ضرور بہت ساری موجود ہیں، اس میں میں ساروں کا نہیں کہہ رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، تو وہ پھر جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کی ڈیمانڈ کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی نامناسب ان کا اقدام ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ بچے کو اس طرح اس کی نہ تو عزت نفس مجروح کریں اور نہ ہی غریب اور نادار والدین پہ اس قدر بوجھ ڈالیں کہ وہ نہ دے سکیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس بچے کو جو ہے اپنے اسکول سے یہ نکال دیں گے، تو اس کا فیوچر بھی ایک لحاظ سے تباہ ہو جائے گا۔ تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا قدم ہرگز نہ اٹھائیں۔ جو ان کی ضروریات کے مطابق جو فیس ہے تو وہ اس کی ادائیگی میں ظاہر ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ یکمشت ہزاروں روپے جو ہے ہمارے علاقے کے غریب لوگ ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو ان کو اپنے اس فیصلے پر
نظر ثانی کرنی چاہیے، اور بچوں کی جو ہے یہ جو روزانہ ان کو کلاس میں کھڑا کرنا اور دیگر اسٹوڈنٹس کے سامنے ان سے جو ہے ڈیمانڈ کرنا اور پھر اس کو کلاس سے نکال دینا، تو بجائے اس کے کہ وہ بچے کا جو ہے مینٹل گروتھ ہو، اس طرح تو بچے کا جو ہے وہ دماغ اور اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے تو وہ مزید اس میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے میں کیا کہوں کہ اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے بچے کی ذہنی سوچ پر۔ تو میری ان سے استدعا ہے کہ یہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جو مناسب فیس ہے وہ لے لیں، لیکن یکمشت یہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں اور نہ ہی بچوں کو اس طرح ذہنی اذیت سے دوچار کریں۔